السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. ہم نے ایم ایس ورڈ کی کلاس ٹریننگ سیریز شروع کی تھی جس میں ہوم مینیو کے اندر کلپ بورڈ اور فنٹ کے مطابق ہم نے لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا. آج ہم پڑھیں گے پیراگراف اور سٹائلز کے کچھ ٹولز. تو پیراگراف میں ہمارے ساتھ سب سے پہلے یہ الائنمنٹ آتی ہے کہ ہم نے ٹیکسٹ کو کس سائڈ سے الائن کرنا ہے. تو چونکہ ہم انگلش بائی لیفٹ سائڈ سے شروع کرتے ہیں تو ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ اس کی الائنمنٹ جو ہے نا وہ لیفٹ سائڈ سے ہو. تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل ادھر میں کچھ ٹیکسٹ کو لکھ دیتا ہوں. My name is علی. اب اس ٹیکسٹ کو آپ دیکھ لیں, اس کی میں الائنمنٹ کرتا ہوں. اگر آپ اس کو لیفٹ سائڈ پہ الائن کرنا ہے, کنٹرول+L اس کی شارٹ کٹ ہے. تو چونکہ یہ تو بائی ڈیفالٹ لیفٹ سائڈ پہ ہے, آپ اگر اس ٹیکسٹ کو سنٹر میں لے کے آنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ سنٹر میں لے کے آ سکتے ہیں. ٹیکسٹ کو سلیکٹ کر کے سنٹر الائنمنٹ کے اوپر کلک کریں, کنٹرول+E اس کی شارٹ کٹ ہے. اب اس ٹیکسٹ کو آپ اپنے پیج کے اندر الائنمنٹ کر سکتے ہیں. لیفٹ میں لے کے جانا ہے تو لیفٹ پہ سلیکٹ کر لیں, سنٹر پہ لے کے آنا ہے تو سنٹر میں لے کے آ سکتے ہیں. اور اگر آپ چاہیں تو کہ اس کو میں رائٹ سائڈ پہ جہاں سے ہم اردو کی لکھائی سٹارٹ کرتے ہیں ادھر لے کے جانا چاہتے ہیں تو آپ ادھر بھی اس کو لے کے جا سکتے ہیں. جس طرح میں اب کنٹرول+R اس کی رائٹ کی طرف الائنمنٹ کا شارٹ کٹ ہے, آپ کنٹرول+R بھی پریس کر سکتے ہیں اور مینولی بھی ادھر سے اس میں کلک کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک سمپل لائن ہے, سینٹینس ہے ہمارے ساتھ, جو کہ میں نے اس کو رائٹ سائڈ پہ لے کے آیا ہے. تو آپ اس کو کہاں لے کے جا سکتے ہیں, سنٹر پہ بھی لے کے آ سکتے ہیں. جس طرح ہم کوئی ہیڈنگز دیتے ہیں, کوئی سرنامہ لکھتے ہیں تو عموماً وہ ہمارے ساتھ کہاں پہ ہوتا ہے, ہیڈنگ سنٹر پہ ہوتا ہے. تو آپ اس کو لیفٹ میں بھی لے کے جا سکتے ہیں. اس طریقے سے آپ اپنے ٹیکسٹ کی الائنمنٹ کر سکتے ہیں. دوسرا ہمارے ساتھ جو ہے نا یہ لیفٹ, سنٹر اور رائٹ ہوا ہے, ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ اس کی جسٹیفائی ہے. جسٹیفائی آپ کے ٹیکسٹ کو کیا کر لیتا ہے, جسٹیفائی کرتا ہے. جس طرح میں ادھر ایک بائی ڈیفالٹ پیراگراف لیتا ہوں. اب اس ٹیکسٹ کو آپ دیکھ لیں, اس کے اندر کوئی لیفٹ سائڈ پہ تو اس کی الائنمنٹ صحیح ہوئی ہے لیکن رائٹ سائڈ پہ اس کی الائنمنٹ صحیح نہیں ہے. جس طرح آپ دیکھ لیں یوزنگ, تو جی جو ہے نا وہ اس لائن سے تھوڑا رائٹ سائڈ پہ ہے. جہاں پہ ورڈز پورا ہوتا ہے تو وہ اس لائن کے اندر آیا ہوا ہے, لیکن جہاں پر ورڈز پورا نہیں ہوتا تو اس نے ادھر خالی سپیس چھوڑ کے وہ نیکسٹ لائن میں چلا گیا ہے. تو اس کو آپ سلیکٹ کر کے جسٹیفائی میں کلک کر سکتے ہیں. تو آپ اس کو جسٹیفائی کر لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی لیفٹ سائڈ اور رائٹ سائڈ کی دونوں الائنمنٹ جو ہے نا وہ صحیح ہوئی ہے. تو یہ ہمارے ساتھ جسٹیفائی ہے. آپ اپنے ٹیکسٹ کو اپنے پیج کے اندر پورا لائن لیفٹ اینڈ رائٹ کو برابر میں لے کے آ سکتے ہیں. لیفٹ میں بھی اس کی الائنمنٹ ہوئی ہے, پیج کے اندر کوئی ٹیکسٹ جو ہے نا ایک لائن دوسری لائن سے آگے پیچھے نہیں ہے. اور اس کی رائٹ سائڈ میں بھی جو ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی الائنمنٹ ہوئی ہے, کوئی لائن جو ہے نا دوسری لائن سے نہ اس کا ٹیکسٹ آگے ہے نہ پیچھے آیا ہوا ہے. بائی ڈیفالٹ جو ہے نا اگر آپ اس کو لیفٹ سائڈ پہ سلیکٹ کر کے لیفٹ میں لے کے آئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی لیفٹ سائڈ پہ تو الائنمنٹ ہوئی ہے لیکن رائٹ سائڈ میں اس کی الائنمنٹ نہیں ہوئی. آپ دیکھ لیں کوئی جو ہے نا لائن کا زیادہ حصہ مس ہے آگے اور کوئی جو ہے نا لائن کا تھوڑا کم حصہ. یہ کیوں ہوتا ہے, یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر آپ کی جگہ یہ یور ادھر لکھ لیں تو اس لائن میں اتنا سپیس نہیں ہے, ادھر جو ہے نا وہ پورا نہیں آ سکتا, تو اسی وجہ سے وہ دوسری لائن میں شفٹ ہوا ہے. تو یہ ایریا تھی ہمارے ساتھ اس کی الائنمنٹ کا سیکشن, لیفٹ, سنٹر, رائٹ اور جسٹیفائی. اب اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو ہے نیکسٹ جو بلٹ سے آپ اپنے ٹیکسٹ کو بلٹ بھی لگا سکتے ہیں. جس طرح میں ادھر ایک کچھ ٹیکسٹ لکھتا ہوں, DIT Adobe Photoshop, Corel Draw, InPage, MS Word,
MS ایکسل. اب اس کو تھوڑا آپ سائز زیادہ کریں, سائز کی اس کی انکریمنٹ کر دیں تو آپ کو یہ کلیئر آ جائے گی. اب اگر اس کو ہم کیا دیں, بلٹس دیں. یہ تو اب چونکہ ایک نارمل لائن کی طرح آیا ہوا ہے, ہم اس کو کیا کریں گے, اس کو بلٹس دیتے ہیں. بلٹس چھوٹے چھوٹے شیپس ہوتے ہیں, آپ اس کو اس طریقے سے بلٹ دے سکتے ہیں تاکہ ابھی کلیئر ہو کہ یہ MS ایکسل کیا چیز ہے, MS ورڈ کیا چیز ہمارے ساتھ ہے. تو آپ اس کے اندر آپ بلٹس دے سکتے ہیں. ادھر ڈفرینٹ بلٹس ہیں ہمارے ساتھ, 1 by 1 بلٹس آپ اپلائی کر سکتے ہیں. ٹیک وائز بلٹس جو ہے ہمارے ساتھ ہے. دوسرا جو ڈائمنڈ شیپ کا بلٹس ہے ہمارے ساتھ, تو آپ ادھر سے بلٹس دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ بلٹ کے ساتھ ساتھ آپ کے دوسرا جو ہمارے ساتھ ہے نمبر, تو آپ بلٹس کی جگہ آپ نمبر بھی دے سکتے ہیں. آپ کے ساتھ دیکھیں ڈیفرنٹ نمبر ہے. اب DIT IT ڈاٹ فوٹوشاپ آپ اپنے ٹیکسٹ کو, اپنے پیراگراف کو, جو بھی آپ ادھر لکھنا چاہتے ہیں, اس کو آپ کیا کر سکتے ہیں, نمبر دے سکتے ہیں. اب نمبر کو آپ کیا کر لیں, فرسٹ اینڈ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن میں بھی لے کے آ سکتے ہیں, کہ جس طرح ہمارے ساتھ پوزیشنز ہوتی ہیں, DIT فرسٹ پوزیشن پہ, IT سیکنڈ پہ, تھرڈ پوزیشن, فورتھ, ففتھ, سکستھ اینڈ سیونتھ پوزیشن میں بھی آپ لے کے آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اس کو اردو میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں, جس طرح الف ب جیم دال ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو رومن میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں, رومن میں بھی آپ لے کے جا سکتے ہیں. دوسرا اس کے ساتھ جو ہمارے ساتھ ہے وہ آپ فردر لسٹ وائز بھی اس کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں, جو کہ ایک لسٹ وائز ہے, چیپٹر 1, چیپٹر 2, چیپٹر 3, ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ میں بھی لے کے آ سکتے ہیں. آرٹیکل بیس میں بھی آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں. یہ ایک لسٹ وائز ہے, آپ فرد اس کو ڈیٹیل میں کر سکتے ہیں. تو ادھر سے آپ جو ہے نا ایک وائز ہیڈنگ وائز سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ آپ اپنے کام کے مطابق ملٹی لیول لسٹ آپ بنا سکتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ لسٹ ہے, کرنٹ لسٹ, ملٹی لیول لسٹ, ڈفرینٹ لسٹ. جس طرح ہم کوئی بک بناتے ہیں تو ایک ہیڈنگس کے بعد 1.1, اس کے بعد جو ہے نا ہیڈنگ 1.1.1, اور اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں پکچر میں بھی آپ کے ساتھ ڈفرینٹ ہیڈنگ وائز ٹیکسٹ آیا ہوا ہے. تو یہ ہمارے ساتھ ٹیکسٹ ریلیٹڈ ہے کہ آپ اس کو بلٹ شیپ وغیرہ جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں آپ اس میں دے سکتے ہیں. اس کو میں کہتا ہوں نن کر لیں. اب اس کے اوپر جو اور بھی کچھ اپلائی ہوا ہے تو آپ ادھر سے دوبارہ اس کو ختم کر سکتے ہیں. پہلے بھی میں نے لاسٹ ویڈیو میں کلیئر فارمیٹنگ کے اوپر بات کیا تھا کہ آپ کس طرح ٹیکسٹ ایک فارمیٹ کو کلیئر کر سکتے ہیں. دوبارہ اس کو آپ کیا کریں, تھوڑا بڑا کریں, فنٹ کا سٹائل آپ چینج کر سکتے ہیں. کیلیبری ہے, آپ اس کو رومن یا ٹائم نیو رومن میں کنورٹ کر سکتے ہیں. تو یہ اس کے مطابق تھی ہمارے ساتھ. دوسری چیز ہمارے ساتھ جو ہے وہ انکریزنگ اینڈ ڈیکریزنگ انڈینٹ ہے. اب یہ ٹیکسٹ میں نے سلیکٹ کر کے اس کو میں انڈینٹ دے رہا ہوں, تھوڑا آگے فاصلہ, جس طرح ہم ٹیب میں لے کے جا سکتے ہیں آپ اس کو ٹیب کے ذریعے بھی لے کے جا سکتے ہیں, اور اپنی مرضی کے مطابق آپ ادھر سے انڈینٹ کو انکریمنٹ بھی کر سکتے ہیں, انکریز بھی کر سکتے ہیں, اور ڈیکریز بھی کر سکتے ہیں. کسی ٹیکسٹ کو آپ اپنی مرضی کے مطابق کتنا سپیس دے کے جو ہے نا اپنے پیج کے آگے لے کے جا سکتے ہیں. آپ ڈیکریز کے اوپر کلک کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا جو ٹیکسٹ ہے وہ ڈیکریزنگ کی طرف جا رہا ہے. اب اس کے اندر ہمارے ساتھ کیا ہے, ٹیبس لگا ہوا ہے, تو ٹیب کو بھی آپ ادھر سے ہٹا سکتے ہیں. تو آپ 2-3 لائن کو بھی سلیکٹ کر کے اس کو آگے پیچھے لے کے جا سکتے ہیں. تو یہ ہمارے ساتھ سمپل انڈینٹ ہے, آپ ٹیکسٹ کو انڈینٹ دے سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک پیراگراف وائز اس کو بنا رہے ہیں, تو میں اس طرح سے آپ کو ادھر کر دیتا ہوں. ان سب کو چونکہ یہ ایک پیراگراف سے میں بنا رہا ہوں, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ DIT ہمارے ساتھ ایک ہیڈنگ ہے اور باقی اس کے اندر ایک پیراگراف ہے. تو آپ ادھر سے بھی اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. یا اگر آپ ادھر سے کیا کر لیں, ایک ٹیکسٹ لے لیں, آپ ادھر سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. تو اس طریقے سے آپ ادھر کوئی اس کو ہیڈنگ دے دے, فار ایگزامپل جنرل ٹاپک. تو آپ اس طریقے سے جو ہے نا آپ یا اس کو انڈینٹ دے آگے, تو اس میں آپ یہ آ سکتے ہیں, اور یا جو ہے نا اس کو لیفٹ پہ لے کے آئے اور اس پورے ٹیکسٹ کو آپ کیا کر لیں, انڈینٹ
دے سکتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ اس کے ٹاپک کے اندر وہ آ سکتا ہے. تو اس طریقے سے آپ اس کے اندر انڈینٹ وغیرہ دے سکتے ہیں. تو یہ ہمارے ساتھ انڈینٹ تھی, انکریزنگ انڈینٹ, ڈیکریزنگ انڈینٹ. اب اپنی ٹیکسٹ کو جو ہے نا آپ لیفٹ میں شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ ادھر لیفٹ میں لے کے آ سکتے ہیں. تو لیفٹ سائڈ پہ ٹیکسٹ ڈائریکشن بتا سکتے ہیں کہ آپ کا ٹیکسٹ لیفٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے یا رائٹ سے. ادھر میں ایک ٹیکسٹ لکھ دیتا ہوں, آپ دیکھیں ہمارے ساتھ جو ہے نا لیفٹ سے, چونکہ انگلش ہمارے ساتھ لیفٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ لیفٹ ٹو رائٹ ٹیکسٹ ڈائریکشن بھی دے سکتے ہیں اور رائٹ ٹو لیفٹ بھی ٹیکسٹ ڈائریکشن آپ دے سکتے ہیں. اب لیفٹ پہ ہم ٹرائی کر دیتے ہیں تو میں جو بھی لکھوں گا تو وہ لیفٹ سے اس طرح انکریمنٹ کر کے آگے آگے جاتا ہے. فار ایگزامپل آپ دیکھ سکتے ہیں تو جو بھی ورڈز میں لکھ رہا ہوں تو وہ آگے آگے میرا جو کرسر ہے, ماؤس پوائنٹ کا جو کرسر ہے وہ آگے آگے جو ہے نا وہ جاتا ہے. تو اب لیفٹ سے ہے. اب ٹیکسٹ کو آپ جو ہے نا کیا کر سکتے ہیں, رائٹ انڈینٹ سے بھی لکھ سکتے ہیں. وہ رائٹ سائڈ سے جو ہے نا آگے آگے آ جائے گا. آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیکسٹ ادھر ہے اور جب میں اس کو لکھوں گا تو وہ رائٹ سائڈ سے جو ہے نا وہ ٹیکسٹ جو ہے نا لکھنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ اس کی لیفٹ سائڈ ٹیکسٹ کی لکھنے کی جو ڈیزائن ہے, آپ لیفٹ سائڈ سے ٹیکسٹ لکھنا چاہتے ہیں تو لیفٹ سے بھی لکھ سکتے ہیں اور رائٹ سے بھی لکھ سکتے ہیں. عموماً جو ہے نا یہ لیفٹ سے ہی ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ لائن اینڈ پیراگراف سپیسنگ ہے کہ آپ اپنے لائن کے اندر کتنا سپیس دینا چاہتے ہیں یا آپ پیراگراف کے اندر کتنا سپیس دینا چاہتے ہیں. تو آپ اس کو سلیکٹ کر کے یہ 2-3 لائن جتنے بھی اس کو ٹیکسٹ کو میں تھوڑا بڑا کر کے آپ کو آسانی سے ابھی سمجھ آ جائے گا. تو اس سے میں ایک پیراگراف کو سلیکٹ کر کے اس میں سپیسنگ دے رہا ہوں. 1 پوائنٹ بائی ڈیفالٹ اس کی جو ہے نا وہ 1 پوائنٹ سپیس ہوتی ہے. آپ 1.5 بھی دے سکتے ہیں, 1.5, 1.15, 1.5, 2.0. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے دونوں لائن کے اندر یعنی جتنے لائن آپ نے سلیکٹ کیے ہیں اس لائن کے اندر کتنا سپیس آپ کو دینا ہے. تو جو بھی جتنے بھی لائن آپ نے سلیکٹ کیے سپیس اسی لائن کے اندر ڈکلیئر ہوگا. اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو جو آپ کم کر لیں, اوپر جو لائن ہے اس کے اندر ہمارے ساتھ 1.15 سپیس ہے اور نیچے جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ 1 سپیس ہے. تو آپ ادھر سے سپیس کو لائن کے اندر بھی آپ سپیس 2 یا 3, 5 جتنے بھی لائن آپ نے سلیکٹ کیے اس کے اندر سپیس کو زیادہ یا کم کر سکتے ہیں. اس کو ہم لے کے آئیں گے اسٹینڈرڈ سائز پہ, تو اسٹینڈرڈ سائز ہمارے ساتھ 1.0 ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ اس کو سلیکٹ کر کے سپیس کو کیا کر سکتے ہیں, انکریمنٹ کر سکتے ہیں. 1.1, 1.5, 3 دیکھیں آپ 3 کو آپ دیکھ لیں تو جو ہے نا ہمارے ساتھ اس کے اندر 3 پوائنٹ سپیسنگ آیا ہوا ہے. اس کو آپ دیکھ لیں ادھر سے, ان دونوں کے اندر ہمارے ساتھ کیا ہے 1 پوائنٹ سپیس ہے اور باقی جو ہے نا ہمارے ساتھ اس کے اندر 3.1 یا 3.0 تک جو ہے نا اس کے اندر سپیس ہے. تو آپ سپیس دوبارہ ہٹا بھی سکتے ہیں, سب کو سلیکٹ کر کے سپیس میں آپ لے آئے 1.0 تو وہ نارمل اپنے ٹیکسٹ کی سپیس تک آ جاتا ہے. تو یہ ہمارے ساتھ پیراگراف یا لائن سپیسنگ ہے. آپ ادھر سے اس کے اندر سپیس کو ریموو بھی کر سکتے ہیں, کم بھی کر سکتے ہیں, زیادہ بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ شیڈنگ ہے. تو آپ کسی ٹیکسٹ کو یا اپنے پوائنٹ کرسر پوائنٹ والے ایریا جو بھی آپ کے ساتھ پوائنٹ کا جو کرسر ایریا ہے, آپ یہ ہمارے ساتھ بائی ڈیفالٹ ایک رو سلیکٹ ہے اور ایک رو کے اندر ہم کلر دے سکتے ہیں. جو آپ کا لکھنے کا جو ایریا ہے اس میں آپ کلر وغیرہ شیڈنگ دے سکتے ہیں. آپ اس کے اندر آپ کام وغیرہ کر سکتے ہیں. تو ادھر سے ہم شیڈنگ دے سکتے ہیں. ہم نو کلر پہ اوپر کلر کو ہٹا سکتے ہیں, مور کلر میں جا کے آپ کسی اور کلر کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. ادھر سے بھی آپ کلر بنا سکتے ہیں, اسٹینڈرڈ میں بھی اور کسٹم میں بھی آپ کسی کلر کو بنا کے اس کے اندر آپ اپلائی کر سکتے ہیں. تو ادھر سے ہم اس کو نو کلر میں لے کے جاتے ہیں کیونکہ عام ٹیکسٹ کے شیڈ میں ہمارے ساتھ کلر کا ہونا ضروری نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ اپنے ٹیکسٹ ایریا جو ہے آپ کے ساتھ جو ٹیکسٹ لکھنے کا جو ایریا ہے, چونکہ ہمارے ساتھ ایک رو سلیکٹ ہے اور 1 لائن بائی جو ہمارے ساتھ کالم وائز ہے تو وہ 1 کالم ریلیٹڈ ہے کیونکہ اس کے اندر تو صرف ایک ہی کالم ہے.
पेज के सेटिंग में अगर आप इधर से देख ले पेज सेटिंग में और कॉलम साइज देखें तो 1 कॉलम हमारे साथ सेलेक्ट है। आगे इंशाल्लाह हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह हम इसको चेंज कर सकेंगे। तो 1 कॉलम है और रो भी, क्योंकि मैंने सिर्फ 1 रो को सेलेक्ट किया हुआ है तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, बॉर्डर शेप वगैरह दे सकते हैं। आप ऑल बॉर्डर के ऊपर क्लिक करें तो आपके साथ जो है ना 1 रो कॉलम की बॉर्डर आया हुआ है। आप इसके अंदर भी आप काम कर सकते हैं। दोबारा इसको क्या कर सकते हैं, इधर से नो बॉर्डर के ऊपर सेलेक्ट करें तो आपका लिखने के एरिया में कोई बॉर्डर नहीं होगी। तो बॉर्डर आप इधर से क्या सकते हैं, हटा सकते हैं और लेके आ सकते हैं। आप इधर से 2-3 लाइन को भी सेलेक्ट करके इसमें इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप देख लें तो आपके साथ जो है ना आपका टेक्स्ट जो है ना वो टेबल की तरह, ये टेबल नहीं है लेकिन टेबल की तरह आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को लेके आ सकते हैं। दोबारा इसको सेलेक्ट करके आप टेक्स्ट से बॉर्डर वगैरह ख़त्म कर सकते हैं। दूसरा हमारे साथ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग आर्डर है। तो इधर मैं कुछ नाम बिल तरतीब लिख देता हूं और इसको फिर मैं असेंडिंग में लेके आता हूं। DIT ICT अब ये कुछ सॉफ्टवेयर के नाम मैंने लिखे हैं और कुछ ट्रेड के नाम मैंने लिखे हैं। आप इधर से इसको सेलेक्ट करके अब हमारे साथ सबसे पहले D है, इसके बाद I है, A है, C है। तो आप इस टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। कौन से फॉर्मेट में, असेंडिंग के फॉर्मेट में आप इसको अरेंज कर सकते हैं। जो असेंडिंग मीन जो हमारे साथ इसकी स्टार्टिंग हो, सबसे पहले जो वर्ड ए से स्टार्ट होगा वो टॉप पे आएगा, इसके पीछे B C D, इस तरह असेंडिंग स्टार्टिंग वाइज में हम इसको कर सकते हैं। आप इसके ऊपर सेलेक्ट कर लें और पैराग्राफ सेलेक्ट कर लें और कौन से आर्डर में इसको आप लेके जाना है। असेंडिंग आर्डर में तो आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करके देख सकते हैं। अब ए जो है ना हमारे साथ पहले यानी टॉप पोजीशन में, असेंडिंग में हमारे साथ सबसे पहले ए होता है, फिर बी, और इस तरह जो है ना आप असेंडिंग में आप अपने पैराग्राफ को, अपने टेक्स्ट को लेके आ सकते हैं। अगर आप दोबारा इसको देख लें, मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूं तो आप देख लें DIT ICT इस तरीके से इसकी जो ओरिजिनल फॉर्मेट है इस तरह से है, लेकिन आप इसको सॉर्टिंग के ज़रिए असेंडिंग में लेके आ सकते हैं। अब आप देख लें तो हमारे साथ जो A है इसके बाद B नहीं है इस पूरे टेक्स्ट में, तो C आएगा, C के बाद D आएगा और इस तरह H I J जो पहले इसकी पोजीशन हो, जिसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वो आ सकता है। इसके अलावा आप डिसेंडिंग में भी जा सकते हैं। डिसेंडिंग के ऊपर आप क्लिक कर लें तो जो लास्ट से ABC जो हमारे साथ जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स है वो स्टार्ट से जो है ना असेंडिंग में आएगा और एंड से जो हमारे साथ Z की जो डिसेंडिंग साइड पे शुरू होता है तो फिर वो टॉप पे डिसेंडिंग साइड से जो है ना वो शुरू हो जाता है। तो आप इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में भी लेके आ सकते हैं। इसके अलावा हमारे साथ जो है शो हाइड्स जो फॉर्मेट्स है इसके अंदर जो है, फॉर एग्जांपल हमने एक पैराग्राफ में लिख के आप इधर से आपको उसकी समझाता हूँ। आप इसके अंदर देख सकते हैं कि इधर इसके अंदर हमारे साथ कहाँ पे जो है ना वो स्पेस यूज़ हुआ है, कहाँ पे हमारे साथ जो है ना वो टैब यूज़ हुआ है और कहाँ पे हमारे साथ जो है ना वो एंटर यूज़ हुआ है। तो आप इधर से इसके अंदर वो हाइड जो डिटेल है वो देख सकते हैं। तो आप देख लें, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके आपको इधर से थोड़ा क्लियर हो जाए तो आप देख लें जो डॉट है, सिंपल जो एक डॉट है, तो इसका मतलब ये कि इसके अंदर सिंपल एक स्पेस जो है ना वो आया हुआ है। और ज़ाहिर ही है कि हम दो वर्ड्स को स्पेस के ज़रिए ही एक दूसरे से अलग कर देंगे। तो आप अपने टेक्स्ट के अंदर जो है वो देख सकते हैं कि इसके अंदर कहीं पे जो है ना ज़्यादा स्पेसेस तो नहीं आया है, या जो है ना कोई टैब तो गलती से प्रेस नहीं हुआ है, तो आप इधर से इसको शो कर सकते हैं। और ये जो बड़ा निशान है, सिंबल है, तो ये इसका मतलब है कि इधर से जो है ना हमारे साथ एंटर प्रेस हुआ है। अगर इसके अंदर मैं कुछ टैब्स वगैरह दें तो वो तीर का निशान के ज़रिए आएगा। आप देख लें, अब मैं इधर टैब प्रेस कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि इधर जो है ना कोई स्पेस नहीं है, लेकिन स्पेस का जो एरिया सेलेक्ट हुआ है वो कहाँ से आया हुआ है, वो टैब के ज़रिए आया हुआ है।
اب دوبارہ میں اس کو ہٹا دیتا ہوں تو آپ دیکھ لیں ادھر ہمارے ساتھ زیادہ سپیس ہے. اب یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ جو کی بورڈ میں سپیس کا بٹن ہے اس کے ذریعے یہ سپیس لیا ہوا ہے یا ٹیپ کے ذریعے لیا ہوا ہے یا جو ہے نا کسی اور طریقے سے اس سپیس کو اپنے ٹیکسٹ کے اندر لایا ہوا ہے. تو ادھر سے ہم اس کو کس طرح فائنڈ کریں گے کہ یہ کہاں سے آیا ہے. تو آپ جو ہے نا یہ شو ڈیٹیل ہائڈس پہ کلک کریں گے جو ہمیں ہائڈ کرے گا یا شو کرے گا. تو اب چونکہ ہائڈ ہے ہم اس کو شو کریں گے کہ اس کے اندر فردر کو کتنے ڈیٹیلز ہے تو آپ دے سکتے ہیں. تو ادھر سے ہم جو ہے نا یہ ڈیٹیل شو یا ہائڈ کر سکتے ہیں. دوبارہ جو ہے نا آپ ادھر سے اس کو ختم کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہے ہمارے ساتھ پیراگراف ریلیٹڈ کام تھی. آپ کو امید ہے کہ اس کے اوپر نالج اب ہوا ہو. ادھر سے ہمارے ساتھ سٹائل ہے تو اب چونکہ ٹیکسٹ کے اوپر نارمل سٹائل ہے تو اس کے اوپر کوئی سٹائل سلیکٹ نہیں ہے. بائی ڈیفالٹ یہ نارمل سٹائل میں ہمارے ساتھ سلیکٹ ہوا ہے کیونکہ عام نارمل ٹیکسٹ ہے. آپ ادھر سے ٹیکسٹ کو سٹائل وغیرہ بھی دے سکتے ہیں. ادھر سے میں اس کو کچھ تھوڑا سا جو ہے وہ دیتا ہوں ہیڈنگز یا ٹاپک دیتا ہوں. جرنل ٹاپک آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں آپ سٹائل دے سکتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ جو ہے نا کیا ہے چیپٹر نمبر 1 چیپٹر وائز جو ہے نا ایک سٹائل ہے. آپ ادھر سے اس کو سلیکٹ کر کے سٹائل 2 میں بھی لے کے جا سکتے ہیں. ڈیفرنٹ سٹائل ہمارے ساتھ پڑھیں نو اسپیسنگ سٹائل اور ساتھ ساتھ آپ ادھر سے جو ہے نا سٹائل سلیکٹ کر سکتے ہیں. آپ ہیڈنگ میں بھی لے کے آ سکتے ہیں. آپ چونکہ میں اس کو نارمل میں لے کے جاتا ہوں اور ہیڈنگ کے اوپر اپلائی کر دیتا ہوں تو آپ اس کے اندر جو ہے نا وہ ہیڈنگ وائز سلیکٹ کر سکتے ہیں. ڈیفرنٹ ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ اس کے سٹائلز ہے ہیڈنگ سٹائل تو آپ اس کے اندر جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ سٹائل بنا سکتے ہیں. تو اب ادھر سے جو ہے نا میں ایک اور ٹاپک بنا دیتا ہوں جنرل ٹاپک 2 کیونکہ یہ ایک جنرل ٹاپک ہے. ہم نے رینڈ فارمولے کے ذریعے اس کو ڈرا کیا ہوا ہے تو اب ادھر سے جو ہے نا اس کے اندر ڈیفرنٹ کوئی اور بھی ٹاپک دے سکتے ہیں. تو ادھر سے ہم ہیڈنگ آپ دے سکتے ہیں ہیڈنگ 1 ہیڈنگ 2 کوئی بھی ہیڈنگ کوئی بھی سٹائل آپ ادھر سے اس کے اندر ڈرا کر سکتے ہیں. ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کے اندر ہمارے ساتھ کیا ہے کلیئر فارمیٹنگ. آپ ان سے فارمیٹ کو کلیئر کر سکتے ہیں. نارمل ٹیکسٹ میں بھی لے کے آ سکتے ہیں. جس طرح اس کے اوپر ہم نے ایک فارمیٹ سٹائل لگایا ہوا ہے آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں کلیئر فارمیٹ کر سکتے ہیں. یہ ادھر بھی ہمارے ساتھ کلیئر ہے اور ساتھ ساتھ ادھر بھی ہمارے ساتھ کلیئر فارمیٹنگ کا ایک چھوٹا سا ٹولز موجود ہے. تو آپ ادھر سے بھی کلیئر کر سکتے ہیں اور ادھر سے بھی آپ اس کے اندر کلیئر کر سکتے ہیں. ڈیفرنٹ ہیڈنگ سٹائل سے آپ ادھر سے کوئی بھی ہیڈنگز دے سکتے ہیں. تو ہیڈنگ آگے ہم پڑھیں گے. ہیڈنگ جو ہے نا ہمارے ساتھ ٹیبل آف کنٹینٹس میں بہت مفید ہوتی ہے. ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کو ہم بک مارک اور کراس ریفرنس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ آگے انشاءاللہ آئے گا تو ہم اس کے اندر اس کو مزید پڑھیں گے. لیکن آپ اگر اپنے کوئی ٹیکسٹ میں کوئی بک میں کوئی پیراگراف میں ہیڈنگز بنانا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے ہیڈنگ دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس کی سٹائل سے آپ ڈیفرنٹ سٹائل بھی دے سکتے ہیں. آپ جو سٹائل آپ ادھر سے سلیکٹ کر سکتے ہیں. آپ کسی ٹائٹل وائز سٹائل کو ہیڈنگ 6 ہیڈنگ 2 کچھ نمبرز دیے ہوئے ہیں آپ اس کے اندر وہ دے سکتے ہیں. دوبارہ آپ لے کے آئے اور اس کو کیا کر سکتے ہیں کلیئر فارمیٹ کے اوپر کلک کر لیں تو اس سے دوبارہ وہ فارمیٹ ہٹ جاتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ چینج سٹائل ہے. ڈیفرنٹ سٹائل آپ دے سکتے ہیں ٹیکسٹ کو. آپ ادھر سے سٹائل دے سکتے ہیں. کسی ٹیکسٹ کو آپ سلیکٹ کر کے اس کو آپ ادھر سے سٹائل دے سکتے ہیں. ڈیفرنٹ سٹائل ہے آپ دے سکتے ہیں. اس کو کوئی ہیڈنگ سلیکٹ کرے یا کوئی نارمل ٹیکسٹ بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہو. اس کو آپ ادھر سے کوئی بھی سٹائل آپ کو جو بھی پسند ہو آپ ادھر سے دے سکتے ہیں. آپ دیکھ لیں میں ایک ایک کو چینج کر کے وہ ہیڈنگز ہمارے ساتھ جو ہے نا چینج ہوتا ہے. تو ہم نے اس کو کیا کیا ایک فینسی سٹائل دیا ہوا ہے. آپ اس کو دوبارہ اس کے اوپر کلک کریں آپ ادھر سے اس کو سٹائل دے سکتے ہیں. تو ادھر سے آپ اپنے ٹیکسٹ کو کوئی بھی سٹائل وغیرہ دے سکتے ہیں. ڈیفرنٹ سٹائل ہے 2003 اور فینسی وغیرہ. اس کے علاوہ آپ اس کے اندر کلر بھی دے سکتے ہیں. آپ کے ساتھ ڈیفرنٹ کلر ہے. جو ڈیزائن آپ نے سلیکٹ کیا یاد رکھیں کلر کا پورشن تبھی کام کرے گا جب آپ کے ساتھ کوئی ٹیکسٹ کا سٹائل سلیکٹ ہو یا آپ کے ساتھ کوئی آبجیکٹ جو کلر ہو کلر ریلیٹڈ آبجیکٹ ہو کوئی ڈیزائن ہو کوئی سٹائل ہو تبھی آپ کا جو ہے نا کلر کا پورشن کام
کرے گا. تو ادھر ہمارے ساتھ دیکھیں آپ جنرل ٹاپک ہم نے ایک سٹائل لیا ہوا ہے تو ادھر آپ جو ہے نا اس کو کلر وغیرہ چینج کر سکتے ہیں. تو اپنے اس کو جو سٹائل آپ نے لیا ہوا ہے اس کا آپ ادھر سے کلر وغیرہ چینج کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ڈیفرنٹ کلرز ہے اس میں آپ کلر بنا بھی سکتے ہیں. یہ کلر اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ کریٹ نیو تھیمز کلر پہ بھی جا کے آپ ادھر سے کلر بنا سکتے ہیں. آپ دیکھ لیں ادھر سے میں ایک کلر بنا دیتا ہوں. ڈیفرنٹ کلر سے آپ اپنی مرضی کے مطابق کوئی کلر سلیکٹ کر لیں. دیکھیں میں ایک رفلی جو ہے نا ایک کلر سلیکٹ کر دیتا ہوں. ادھر سے آپ کو کوئی کلر پسند نہیں ہے تو آپ کسٹم میں بھی جا کے ایک کلر لے سکتے ہیں. ڈیفرنٹ یہ جتنے بھی کلرز ہے کسٹم 7-8 جو ہے نا کلرز ہے آپ ادھر سے کوئی کلر سلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کو آپ نام دے سکتے ہیں کہ آپ کا جو تھیمز کلر ہے جو آپ نے ابھی بنایا ہوا ہے اس کا آپ نے کون سا نام دینا ہے. کیونکہ ہم اس کو ڈیٹی کلاس کے نام سے سیو کر دیتے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ جا کے چینج کلر میں جا کے آپ دیکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ ڈیٹی کلاس کے نام سے ایک تھیمز کا کلر آیا ہوا ہے. اس کے علاوہ یہ تو آپ ڈیزائن کے اوپر یہ کلر چینج افیکٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ٹیکسٹ کے اوپر اگر آپ ٹیکسٹ کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ آ جائے ٹیکسٹ کی فنٹس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. جو بھی فنٹ آپ سلیکٹ کریں گے تو آپ کے پیج کے اندر جتنے بھی فنٹس ہو وہ جو ہے نا اس میں چینجز آتے ہیں. ایریل آپ کو ایڈجسنسی جو بھی کلر آپ کو پسند ہے ٹیکسٹ کی فنٹس تو آپ ادھر سے اس کی ڈیزائن وغیرہ چینج کر سکتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیکسٹ میں آگے جو ٹیکسٹ سلیکٹ کرتا ہوں تو آگے جو ہے نا وہ پورا ٹیکسٹ جو ہے نا چینج ہوتا ہے. اس کے علاوہ پیراگراف کی سپیسنگ ہے تو پیراگراف کی سپیسنگ آپ ادھر سے بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ ادھر سے بھی جو ہم نے ادھر سے پڑھا ہے پیراگراف کی سپیسنگ یہ ہے ہمارے ساتھ. لائن اینڈ پیراگراف کی سپیسنگ آپ ادھر سے بھی کر سکتے ہیں اور آپ ادھر سے بھی جو ہے نا پیراگراف کی سپیسنگ کر سکتے ہیں. رائٹ لیفٹ کمپیکٹ اوپن زیادہ سپیس دینا ہے کم سپیس دینا ہے جتنا آپ کو اس کو کسٹم پیراگراف میں بھی آپ جا سکتے ہیں. نو پیراگراف سپیسنگ آپ کو کوئی سپیس نہیں چاہیے تو ادھر سے آپ اس کے اندر چینجز وغیرہ کر سکتے ہیں. یہ ہم ادھر سے بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے نا ادھر سے بھی ہم اس کے اندر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اس کو دیکھیں 1.10 چینج یا زیادہ کم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ٹیکسٹ کو فائنڈ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ادھر آپ اپنے ٹیکسٹ کو یا اپنے پیج کو جتنے بھی آپ کے ساتھ ٹیکسٹ ہے اس میں کوئی نام یا کوئی ٹیکسٹ کو فائنڈ کریں گے. فار ایگزامپل ادھر میں اس کوئک کو سرچ کر رہا ہوں کہ کوئک کہاں پہ پڑا ہوا ہے. اب یہ تو ایک نارمل چھوٹا پیراگراف ہے آپ اس کو ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے ساتھ بہت زیادہ کام ہو 5 7 10 20 ڈفرینٹ پیجز کے اندر آپ کے ساتھ ٹیکسٹ ہو اور اس میں کوئی نام کوئی ٹیکسٹ آپ کو سرچ کرنا ہے تو پھر آپ کو مینولی اس کو ڈھونڈنا تھوڑا مشکل ہے. آپ فائنڈ میں بھی لے کے آ سکتے ہیں. تو اس کا شارٹ کٹ ہے Ctrl+F اور مینولی آپ فائنڈ میں لے کے جا سکتے ہیں. ادھر آپ ٹیکسٹ لے کے جو ٹیکسٹ آپ کو چاہیے جو ہم کوئک کا ٹیکسٹ لکھتے ہیں کہ کوئک کا جو ہے نا ہمارے ساتھ کہاں پہ پڑا ہوا ہے جو ہی آپ اس کو انٹر کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پیج کے اندر کتنے جگہ پہ کوئک پڑا ہوا ہے. اس کو وہ سلیکٹ بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو وہ کلرائز کر لے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کہاں کہاں پہ آپ کا جو ٹیکسٹ آپ کو سرچ کرنا ہے وہ کہاں کہاں پہ پڑا ہے. تو آپ ادھر سے اس ٹیکسٹ کو کیا کر سکتے ہیں سلیکٹ یعنی فائنڈ کر سکتے ہیں. تو اس کا فائنڈ شارٹ کٹ جو ہے ہمارے ساتھ Ctrl+F ہے اور اس کی مدد سے ہم اپنے ٹیکسٹ کو فائنڈ کر سکتے ہیں. جس طرح ہم ٹیکسٹ میں اس میں ہم جو ہے نا فوٹرز کو دیکھتے ہیں. ایک اور ایگزامپل میں آپ سے کرا دیتا ہوں فوٹرز. تو آپ ادھر سے کیا کر لیں فوٹر کو سلیکٹ کر لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر میں نے فوٹر لکھا ہے تو ٹیکسٹ میں ہمارے ساتھ پورے پیراگراف میں ایک ہی جگہ پہ فوٹر پڑا ہوا ہے جس کا جو ہے نا وہ زرد کلر تاکہ آپ کو پتہ چلے اور وہ ادھر سے کیا ہو شو ہو آسانی سے اس لیے اس نے ایک کلر لیا ہوا ہے. تو ریپلیس کے ذریعے ہم کلر کو ریپلیس بھی کر سکتے ہیں. ٹیکسٹ کو ریپلیس اگر آپ کہیں گے کہ مجھے ایک ٹیکسٹ چاہیے اور وہ ٹیکسٹ آپ کسی نام سے یا کسی اور ٹیکسٹ سے جو ہے نا وہ ریپلیس کر دینا چاہتے ہیں تو آپ وہ کر سکتے ہیں. تو آپ ریپلیس میں آ جائیں. ریپلیس میں آپ کو ادھر کیا کر لیں پہلے ٹیکسٹ کو فائنڈ کر لیں. جس طرح فائنڈ شارٹ کٹ ہے تو آپ فائنڈ کے ذریعے ٹیکسٹ کو فائنڈ کر لیں کس ٹیکسٹ کو آپ ریپلیس کر دینا چاہتے ہیں. تو پہلے ٹیکسٹ کو فائنڈ کرنا ضروری ہے. آپ ٹیکسٹ کو فائنڈ کریں تبھی آپ ریپلیس کریں گے تاکہ پتہ چلے کہ کس ٹیکسٹ کے بدلے آپ کون سا ٹیکسٹ لگانا چاہتے ہیں. تو ادھر سے جو ہے نا فار ایگزامپل میں اس ہوم کو جو ہے نا چینج کرتا ہوں کسی اور نام سے. تو ادھر میں لکھ دیتا ہوں
होम, जो ही मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ तो होम टेक्स्ट हमारे साथ, अब होम रिप्लेस पे आ जाए तो होम को आप कहाँ पे लेके जाएंगे, होम को आप किस टेक्स्ट के साथ रिप्लेस करेंगे, तो पहले फाइंड किया है होम को, अब इसको रिप्लेस कर लेंगे किसी और नाम से। तो हम मैं इसको लिख देता हूँ होम, या इसको मैं किसी और जनरल नाम से लेता हूँ मेन मेन्यू, क्योंकि इधर हमारे साथ होम मेन्यू है तो आप इधर से इसको मेन मेन्यू के जरिए, और जो ही आप इसको रिप्लेस कर लेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ क्या होता है, होम को रिप्लेस किया है मेन मेन्यू में। जहाँ पर भी होम लिखा है इसको क्या किया है उसने, मेन मेन्यू में इसको रिप्लेस कर दिया है। अब दोबारा इसको क्या कर लेंगे, सर्च कर लेंगे होम को, तो हमारे साथ होम नहीं होगा क्योंकि हमने इसको रिप्लेस किया हुआ है। देखिए आप देख सकते हैं इधर हमारे साथ होम नहीं है। अगर अब हम इसको मेन मेन्यू को लिख ले तो मेन मेन्यू को अब ये उठाएगा क्योंकि हमने इसको रिप्लेस किया हुआ है किसके साथ, मैंने सिर्फ मेन लिखा और आपके साथ जो है ना वो 2-3 वर्ड्स जहाँ पे भी हमारे साथ होम था इसको हमने मेन के साथ रिप्लेस किया था, तो आप इधर से वो हमें फाइंड हुआ है। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं। तो फाइंड के लिए Ctrl+F शॉर्टकट या मैनुअली फाइंड पे जा सकते हैं और फाइंड के ऊपर क्लिक करें। आपको जो भी टेक्स्ट चाहिए, इस तरह मुझे बोथ चाहिए तो आप बोथ को क्लिक कर ले, लिख ले तो आपको बोथ शो हो जाएगा। लेकिन अगर आपको टेक्स्ट के फाइंड्स के साथ साथ इसको रिप्लेस भी किसी और टेक्स्ट करना है तो आप इसको क्या कर ले, रिप्लेस के ऊपर क्लिक कर ले और टेक्स्ट को पहले फाइंड करें, इधर आप टेक्स्ट लिख ले बोथ और इसको आप रिप्लेस कर ले किसके साथ, जो टेक्स्ट आपको लिखना है उस टेक्स्ट के साथ जो आपको फाइंड करना है। तो फाइंड करके उसको बदले आप कोई टेक्स्ट लिख ले तो वो रिप्लेस ऑल के ऊपर क्लिक कर ले तो रिप्लेस हो जाएगा। इसके अलावा हमारे साथ सेलेक्ट है तो इसके ज़रिए हम जो है ना वो टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं या कोई ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑल, तो आप तो पूरा टेक्स्ट को इसका Ctrl+A शॉर्टकट है, हम इसके ज़रिए जो है ना टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट हमारे साथ है ही नहीं तो हम ऑब्जेक्ट को या टेक्स्ट को वगैरह इधर से सेलेक्ट या कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट है Ctrl+A के ज़रिए भी हम टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं या मैनुअली किसी टेक्स्ट के को लेके जाके किसी ऑब्जेक्ट के और इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा, वो सेलेक्ट हो जाता है। तो ये थी हमारे साथ होम मेन्यू के अंदर पैराग्राफ और स्टाइल और एडिटिंग के बारे में ये 3-4 टूल्स हमसे रह गए थे लास्ट क्लास में। तो इधर जो है ना हमने इसको क्या किया है, कंप्लीट किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इंसर्ट को देखेंगे, इसके जो टूल्स है वो पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इंशाल्लाह इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज अब हुआ हो। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इंसर्ट मेन्यू को देखेंगे। शुक्रिया।